ایز اے نیچر ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی بے حد مصروفیت ہو، لیکن جب بھی ہمارا سیشن ہوا ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے تو اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے آتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے. ڈین چیئرمین اسلام آباد بار کونسل ان کی موجودگی میں ذاتی طور پر ان کا مشکور تشریف لائیں. میں مزید وقت ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا جناب صاحب تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں. سر. السلام علیکم. بیسکلی جو ٹیکس ریلیٹڈ یہ لیکچر ہوگا، تو کسی کو اگر کوئی آئیڈیا ٹیکس ریلیٹڈ اگر کوئی انہوں نے کام کیا ہو، آپ نے کیا ہو. اچھا دیکھیں، بیسکلی ٹیکس کی دو کائنڈز ہیں پاکستان کے اندر. ایک ہے ڈائریکٹ ٹیکس اور ایک ہے انڈائریکٹ ٹیکس. اور کسی کو آئیڈیا ہے ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس کا؟ سر انڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی ہم بجلی کے بل میں، گیس کے بل میں، ٹیلی فون، اس موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ انڈائریکٹ ٹیکسز آلریڈی ہم سے وصول کیے جا رہے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز وہ جو ہوتے ہیں جو اینول ریٹرن میں ہم فائل کرتے ہیں. کسی اور کو کوئی آئیڈیا نہیں؟ یہ وہ ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس ہی. ڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اپنی انکم کے اوپر پے کرنا. انڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے جس کا آپ نے برڈن پاس آن کرنا. تو پاکستان میں اس وقت دو طرح کے ٹیکسز ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس. ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ انکم ٹیکس ہے، صرف جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ہے. انڈائریکٹ ٹیکس میں جو فیڈرل لیجسلیشن کے اندر ہے وہ ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس اور کسٹمز ایکٹ. اس میں وہ تین انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ آپ کی ڈائریکٹلی آپ اپنی انکم سے پے کرتے ہیں. جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کا برڈن آپ نے کنزیومر پہ پاس آن کرنا ہوتا ہے. تو انکم ٹیکس آرڈیننس کا کسی کو ہے آئیڈیا؟ انکم ٹیکس آرڈیننس ہے 2001 کا. انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر جو بھی آپ نے جو انکم ارن کی ہوئی ہے کسی بھی ایئر میں، جو آپ کا فائنینشیل ایئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 جولائی سے 30 جون کے درمیان. تو آپ نے جو بھی ارننگ ہوگی جو 1 جولائی سے 30 جون کے درمیان ہوگی اس کی آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے ان سپٹمبر. ایک فائنینشیل ایئر ہے، ایک ٹیکس ایئر ہے. فائنینشیل ایئر وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے ارن کی ہے. ٹیکس ایئر وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے ریٹرن فائل کی. تو آپ کے جتنے بھی جو انکم کے ہیڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیڈز ہیں. ایک جیسے انکم فرام سیلری ہے، انکم فرام بزنس ہے، انکم فرام پراپرٹی ہے، اور پروفٹ آن ڈیٹس ہیں، ڈیویڈنڈس ہیں. اور اسی طریقے سے جو ان ہیڈس کے اندر فال نہیں کرے گا اس کو وہ کہتے ہیں انکم فرام ادر سورسز. کہ کوئی بھی ایسی انکم ہو سکتی ہے کہ جو ان ہیڈس کے اندر نہیں ہے تو انکم فرام ادر سورسز میں ہوگی. جو سیلریڈ کلاس ہے جس کو انکم فرام سیلری کہتے ہیں، وہ آپ کی جو بھی کوئی آپ کو سیلری اگر دے رہا ہے تو اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جب ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے وہ پے کرتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی کسی جگہ پہ کوئی جاب کرتا رہا تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو جب بھی وہ سیلری آتی ہے تو وہ آفٹر ڈیڈکشن آتی ہے. تو جو آپ کا وہ جو تھا آنسر کہ وہ ڈیڈکشن ہوتی ہے کہ جو بجلی کے بلز پہ ہے یا جب آپ سیلری ریسیو کر رہے ہیں تو اس پہ جو ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس ہی. اور ڈائریکٹ ٹیکس اس ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کی انکم سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے. کہ اگر کوئی سیلری دے بھی رہا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ اگر جو بھی کسی کو کوئی پیمنٹ کر رہا ہے اگر وہ ایکسپینسز کا ہے، سیلری کا ہے، کوئی بھی ہے، تو ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ اس کی وہ ڈیڈکشن کرتا ہے. تو وہ جو ایٹ دا ٹائم آف ڈیڈکشن کرتا ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے. لیکن وہ ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس ہی کیونکہ وہ اسٹیٹ اوے آپ کی انکم میں سے مائنس ہونا ہے، وہ آپ کی انکم کے اوپر ٹیکس ہے. اسی طریقے سے آپ کو میں پہلے انکم ٹیکس آرڈیننس تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. انکم ٹیکس آرڈیننس میں یہ آپ کو ہیڈز آف انکم ہیں کہ جو جو انکم چارجیبل ٹو ٹیکس ہے. پھر اسی طریقے سے آپ آگے جائیں تو اس کا پروسیجر ہے کہ آپ نے ریٹرن کیسے فائل کرنی ہے. وہ 114 کے اندر ریٹرن فائل کرنی ہے. ریٹرن کے ساتھ پھر آپ نے اپنے جتنے ایسٹس ہیں وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں اس کو، تو وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ آپ نے 116 سیکشن میں آپ نے وہ فائل کرنی ہے. پھر جب اس کے بعد جب آپ نے ریٹرن فائل کر دی، ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کر دی، اس کے بعد پھر 120 کے اندر آپ کی اسیسمنٹ ہونی. 120 میں اس کو کہتے ہیں ڈیمڈ اسیسمنٹ، کہ جو آپ نے اپنی ریٹرن فائل کی وہ آپ کا ڈیمڈ اسیسمنٹ آرڈر ہے.
डीमिंग प्रोविजन का किसी को आइडिया? डीमिंग प्रोविजन होती है कि एक्चुअली वो है नहीं ये चीज, लेकिन उसको आपको डीम करते हैं कि वो है। तो 120 के अंदर जो आपने रिटर्न फाइल की वो आपका डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर है। ये बेसिकली 2001 में जब ये ऑर्डिनेंस आया था, उससे पहले 1979 का ऑर्डिनेंस था। तो उस वक्त अगर किसी ने सुना हो कि वो सेल्फ असेसमेंट स्कीम होती थी कि आपने अपनी रिटर्न खुद ही सेल्फ असेस करके तो आपने फाइल करनी है। सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी आप कहते हैं कि मेरी ये इनकम है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये इनकम माइनस एक्सपेंसेस मेरी टैक्सेबल इनकम है। तो आप खुद से रिटर्न फाइल करते हैं और वो रिटर्न फाइल करने के बाद फिर टैक्स डिपार्टमेंट उसको ऑडिट में सिलेक्ट करे या जैसे भी उसकी स्क्रूटनी करे तो वो फिर उसके ऊपर असेसमेंट करते हैं। तो उसको वो कहते हैं अमेंडमेंट इन असेसमेंट ऑर्डर। तो जब ये 2001 का ऑर्डिनेंस आया तो उसमें उन्होंने वो जो सेल्फ असेसमेंट स्कीम थी वो सेक्शन 120 के अंदर इंसर्ट कर दी कि पहले अलग से हर साल पॉलिसी आती थी, फिर इन्होंने 120 सेक्शन को ही वो सेल्फ असेसमेंट स्कीम बना के तो उसको ऑर्डिनेंस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी। तो जब आप 120 के अंदर कोई रिटर्न फाइल करते हैं तो वो रिटर्न आपका डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर होता है। वो फिर डिपार्टमेंट उसको 122 सेक्शन के अंदर वो अमेंड करता है, ठीक है। उसमें वो देखता है कि जी जो रिटर्न इन्होंने फाइल की वो इनकम उन्होंने ठीक डिक्लेयर की, एक्सपेंसेस उन्होंने अगर कोई क्लेम किए तो ठीक किया, एज पर लॉ किए नहीं किए, तो वो अकॉर्डिंगली फिर उसकी असेसमेंट करती हैं। फिर इसी तरीके से सेक्शन 127 है, उसमें वो अपील का सेक्शन है कि उसमें अगर आपको कोई असेसमेंट ऑर्डर हो गया तो फिर वो कमीशन अपील के पास अपील फाइल कर लेती है। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक असेसमेंट है जो डिपार्टमेंट करता है, फिर उसके बाद कमिश्नर अपील्स है जो उसके फर्स्ट अपील सुनता है, फिर उसकी सेकंड अपील एपलेट ट्राइब्यूनल है जो एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू उसको कहते हैं। तो वो उसके अगेंस्ट अपील ट्राइब्यूनल में जाती है। ट्राइब्यूनल में जो अपील जाती है वो फैक्ट्स और लॉ के ऊपर फाइनल फोरम है, फैक्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली। अगर वो आपका अपील भी अगेंस्ट आपके डिसाइड हो जाती है तो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर आप हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, वो फैक्ट्स के ऊपर रेफरेंस उसमें फाइल नहीं होता। तो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ जाता है हाई कोर्ट तक। किसी को आइडिया कि सीपीएलए का क्या कॉन्सेप्ट होता है? सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील। हाँ जी, वो क्या किसी स्टैट्यूट के अंदर प्रोवाइडेड होती है? सीपीएलए और अपील में क्या फर्क है? एग्जैक्टली, क्योंकि अपील अगर वो स्टैट्यूट के अंदर प्रोवाइडेड है तो वो अपील होगी, अगर वो अपील स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड नहीं है तो फिर आप सीपीएलए फाइल करते हैं, सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील। तो आप पहले एक पिटीशन फाइल करते हैं लीव के लिए, लीव टू अपील, अपील फाइल करने के लिए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट देखती है कि जिसमें क्या वो क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई ऐसा है तो फिर वो अलाउ करती है, फिर वो अपील फाइल करते हैं। तो वो सीपीएलए का ये कॉन्सेप्ट है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में किसी भी टैक्स स्टैट्यूट्स के अंदर अपील प्रोवाइडेड नहीं। तो हाई कोर्ट के अंदर जो अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके आप रेफरेंस में जाते हैं तो वो एक तरह से स्टैट्यूटरी फाइनल रेमेडी है आपकी। उसमें जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर आपको सीपीएलए फाइल करनी पड़ेगी और सीपीएलए फिर वो पहले कन्वर्ट होगी अपील में, फिर वो अपील सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दिया, क्योंकि इतनी डिटेल से बताऊंगा तो शायद सारे वो कंफ्यूज हो जाए। लाइकवाइज इसी तरीके से सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज, कस्टम्स में भी इसी तरीके से है, सिर्फ फर्क ये है उसमें भी इसी तरीके से अगर कोई ऑर्डर होगा, कोई असेसमेंट ऑर्डर होगा, रिटर्न फाइल करेंगे, असेसमेंट ऑर्डर होगा सेल्स टैक्स में, फेडरल एक्साइज में, वो कमीशन अपील के पास अपीलेबल होगा, फिर ट्राइब्यूनल जाएगा, ट्राइब्यूनल के बाद वो हाई कोर्ट रेफरेंस में जाएगा, अगर हाई कोर्ट से भी अगेंस्ट डिसाइड हो जाता है तो सीपीएलए होगी। तो इसी ये प्रोसीजर आपका फेडरल एक्साइज में भी है, सेल्स टैक्स में भी है और कस्टम्स में भी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लेमैन लैंग्वेज में कि जैसे अगर आप सारे अभी नए हैं लॉयर्स और अभी प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हैं मोस्टली, तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट एक एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद ये एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि जी क्या ये मेरी इनकम और इस इनकम के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं, कि क्या वो टैक्सेबल इनकम है या नहीं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि जी ये कोई टिश्यू बॉक्स है तो टिश्यू बॉक्स के ऊपर सेल्स टैक्स है या नहीं है। इसी तरह से आपको पूछा है टिश्यू बॉक्स के ऊपर क्या फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। फिर एक लेमैन क्वेश्चन आता है कि जी अगर मैं इसको इंपोर्ट करूं तो क्या कस्टम्स ड्यूटी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। तो उसमें जो जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में रख लें तो वो आप हर एक को स्ट्रेट अवे आंसर कर सकते हैं कि जी इसके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज है, कस्टम्स ड्यूटी है या नहीं।
کوئی بھی ایسی انکم جو آپ ارن کر رہے ہیں ڈیورنگ دا ایئر وہ ٹیکسیبل ہوگی انلیس کہ اس کی اسپیسیفک ایگزمپشن اس کے سیکنڈ اسکیجول کے اندر پرووائڈیڈ نہ ہو. تو آپ سے اگر کوئی کوشچن پوچھتا ہے کہ میری یہ انکم ہے, فارم آف انکم کوئی بھی ہو سکتی ہے, کائنڈ آف انکم کوئی بھی ہو سکتی ہے, تو اس انکم کے اوپر کیا انکم ٹیکس اپلیکیبل ہے یا نہیں, تو آپ کا اسٹیٹ اوے آنسر یہ ہوگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سیکنڈ اسکیجول کے اندر اس کی کوئی اگر انٹری پرووائڈیڈ ہے تو پھر یہ ایگزامپٹ ہوگی, ادروائز یہ ٹیکسیبل ہوگی. ٹھیک, تو آپ نے کیا دیکھنا ہے فوری طور پہ آپ سیکنڈ اسکیجول میں جائیں گے. سیکنڈ اسکیجول کے 4 پارٹس ہیں, وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اس میں پھر کنفیوژن ہوگی. تو ان 4 پارٹس میں آپ جائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ ٹیکسیبل ہے یا نہیں, تو پھر آپ اس کو آنسر کر سکتے ہیں, اسی سے پھر آپ آگے لے کے اس کو چلیں گے. اگر سیلز ٹیکس میں اگر آپ جاتے ہیں تو سیلز ٹیکس میں پوچھتے ہیں کہ جی کیا اس کے اوپر سیلز ٹیکس اپلیکیبل ہے یا نہیں. تو سیلز ٹیکس کا جنرل جو کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی سپلائی آف گڈس کوئی بھی ہو, سب کے سب ٹیکسیبل انلیس کہ وہ 6 اسکیجول کے اندر اسپیسیفک ایگزمپشن نہ ہو. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ٹیشو کا باکس ہے تو میں اگر اس کو سپلائی کروں گا تو کیا اس کے اوپر سیلز ٹیکس اپلیکیبل ہوگا نہیں ہوگا, تو آپ کا آنسر یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ہوگا انلیس کہ اس کی اسپیسیفک ایگزمپشن 6 اسکیجول کے اندر مینشن ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا دیکھیں گے کہ جی اگر کوئی بھی آپ کے پاس کیس آتا ہے, کوئی بندہ آتا ہے پوچھتا ہے کہ جی فلاں چیز کے اوپر یہ ٹیکسیبلٹی ہے یا نہیں ہے, تو آپ اسٹریٹ اوے جائیں گے, 6 اسکیجول اوپن کریں گے, اس میں ساری انٹریز ہیں, اس میں چیک کریں گے کہ کیا یہ ٹیشو باکس اس کے اندر ہے یا نہیں. اسی طریقے سے فیڈرل ایکسائز ہے. دیکھیں آپ اسپیسیفک انکم ٹیکس میں ہر چیز ٹیکسیبل تھی, اسپیسیفک ایگزامپشن تھی. سیلز ٹیکس میں ہر چیز ٹیکسیبل تھی, اسپیسیفک ایگزامپشن تھی. فیڈرل ایکسائز اس سے بالکل علیحدہ ہے. فیڈرل ایکسائز میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی میں سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں یا میں کوئی گڈس سپلائی کر رہا ہوں تو کیا وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگی یا نہیں ہوگی, تو آپ اس میں اسپیسیفک لیوی ہے, اس میں جو پہلے جو انکم ٹیکس آرڈیننس میں یا سیلز ٹیکس میں اسپیسیفک ایگزمپشن ہے. فیڈرل ایکسائز ایکٹ کے انڈر اسپیسیفک لیوی ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی یہ ٹیشو باکس کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اپلیکیبل ہے, تو آپ کہیں گے جی میں اس کا فرسٹ اسکیجول جا کے دیکھتا ہوں, تو کیا اس فرسٹ اسکیجول کے اندر اگر وہ انٹری ہے تو وہ ایکسائزیبل ہوگی. دونوں کا کانسیپٹ اگر وہ کلیئر ہوا ہو آپ کو. اسی طریقے سے کسٹمز ایکٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی کسٹمز ایکٹ میں فلان چیز میں امپورٹ کرنے لگا ہوں, جیسے کوئی بھی آپ سے آ کے پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ جی اگر میں فلان چیز امپورٹ کر رہا ہوں تو کیا اس کے اوپر کسٹمز ڈیوٹی اپلیکیبل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو کسٹمز ڈیوٹی کا بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر امپورٹ کے اوپر کسٹمز ڈیوٹی اپلیکیبل ہوگی انلیس کہ وہ 5th اسکیجول کے اندر اسپیسیفک ایگزامپشن نہ ہو. کانسیپٹ سب کو کلیئر ہوا؟ ٹھیک ہے. کسی ٹیکس لا کے اندر اسپیسیفک لیوی ہے اور کسی آرڈیننس اسٹیچوٹ کے اندر اسپیسیفک ایگزامپشن ہے, تو یہ فرق ہے بیسک ان چیزوں کے اندر. اچھا, اب ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس تھوڑا سا پھر میں کانسیپٹ کو آپ کو دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں. ڈائریکٹ ٹیکس آپ کی اسٹیٹ اوے انکم کے اوپر ہے جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. انڈائریکٹ ٹیکس جیسے سیلز ٹیکس ہے, تو سیلز ٹیکس کبھی بھی اس جو بندہ پے کر رہا ہے سیلز ٹیکس, وہ اس کا برڈن پاس آن کرے گا, اور اس کا برڈن الٹیمیٹلی کنزیومر پہ جائے گا. اگر یونیورسٹی آف لنڈن کے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ویٹ پڑھا اس کے اندر, ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں آئیڈیا. اچھا, اب اگر آپ کسی بھی یورپ میں کسی کنٹری میں بھی چلے جائیں, یو ایس میں چلے جائیں, تو ادھر یہ ہمارا جو سیلز ٹیکس ہے بیسیکلی وہ ویٹ سے ڈرائیو ہوا ہوا ہے. وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے کہ جو ویلیو اس کے اندر ایڈیشن کرتا جائے گا وہ اس کے اوپر ٹیکس پے کرتا جاتا ہے. اس کے میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ ٹیشو باکس کی سامنے پڑا ہوا تو اسی کی دے دیتا ہوں. ابھی ٹیشو باکس میں لیٹس سے کہ جب امپورٹ ہوا تھا تو یہ کارڈ بورڈ علیحدہ سے امپورٹ ہوا ہوگا, یہ ٹیشو پیپر جو ہے وہ علیحدہ سے امپورٹ ہوا ہوگا, اس کے اندر کچھ پلاسٹک یوز ہوا ہوگا وہ علیحدہ سے امپورٹ ہوا ہوگا. اب یہ تینوں چیزیں علیحدہ امپورٹ ہوئی ہیں, وہ ایک ہی بندے نے امپورٹ کیا ہوگا جو یہ ٹیشو باکس بنایا ہے. تو اب اس کو ان تینوں کو وہ ملا کے یہ ٹیشو باکس اس نے بنایا. اب ہو سکتا ہے کہ یہ کارڈ کی پرائس لیٹ سے 100 روپیز ہو, ٹیشو کے اندر پرائس 50 روپیز ہو, پلاسٹک جو یوز ہوا ہے وہ 50 روپیز کا ہو, تو یہ 200 کی اس کی کاسٹ ہوگی. تو اسے 200 کے اوپر کسٹم ڈیوٹی بھی پے کی ہوگی ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ, سیلز ٹیکس بھی پے کیا ہوگا, انکم ٹیکس بھی پے کیا ہوگا, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی پے کی ہوگی. لیکن اب میں صرف سیلز ٹیکس کی حد تک آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جب یہ اس نے تینوں چیزیں سیپریٹلی امپورٹ کی, پھر اس نے اپنی فیکٹری کے اندر ٹیشو باکس بنایا. تو ٹیشو باکس جب الٹیمیٹلی اس نے بنایا تو اس میں اس کی الیکٹریسٹی بھی یوز ہوئی ہوگی, ہو سکتا ہے گیس بھی یوز ہوئی ہو,
اور بھی کوئی سروسز ہوں گی وہ یوز ہو سکتی ہیں, پرنٹنگ بھی اس کے اوپر یوز ہو سکتی ہے. تو وہ لیٹس سے اس کو جو اس نے جب سیل کیا تو 300 کی سیل کی. اب جو اس نے 200 کا اس کا جو اس نے امپورٹ سٹیج پہ پے کیا ہوا تھا اس کے اوپر 15% سیلز ٹیکس چارج کر لے گا. اسے چارج ہوا ہوگا, اس نے امپورٹ سٹیج پہ پے کیا ہوگا. تو وہ جب اس نے امپورٹ سٹیج پہ 15% پے کیا, وہ اپنے پاس وہ ایز انپٹ ٹیکس اس کی بک کر لے گا اپنے بکس کے اندر. ٹھیک ہے جی کہ یہ میں 200 کے اوپر 15% لیٹس سے 30 روپیز میں نے ارادہ سے بک کر لیا, یہ اس کا انپٹ ہو جائے. الٹیمیٹلی جب اس نے ٹیشو باکس 300 کا سیل کیا تو 300 کے آپ کو اگر لیٹس سے سیل کر دیا تو اس نے وہ 300 کا سیل کیا تو اس کے اوپر 15% وہ آپ سے چارج کرے گا. تو جو آپ سے اس نے 300 کے اوپر 15% چارج کیا ہوگا لیٹس سے 45 روپیز ہے, تو وہ اس کا آؤٹ پٹ میں وہ اپنے پاس بک کر لے گا. تو جب وہ اپنی ریٹرن فائل کرے گا منتھلی تو وہ 45 جو آؤٹ پٹ تھا مائنس 30 15 روپیز رہ جائیں گے, وہ 15 روپیز گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کرا دیں گے. اب اس کے اندر وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اس نے جو شروع میں 30 روپیز پے کیے تھے وہ اس نے اپنی انیشیلی تو اپنی پاکٹ سے پے کیے, لیکن سبسیکوینٹلی اس نے جس وقت اس کی ویلیو ایڈیشن کی, جو ویلیو ایڈیشن تھی جو 200 سے 300 ہو گیا. تو جب وہ ویلیو ایڈیشن کی تو ویلیو ایڈیشن کے اوپر اس نے پورے اماؤنٹ کے اوپر جب وہ 45 چارج کرے گا وہ بھی اس نے اگلے بندے سے ریکور کر لیا. اب اس نے جب پے کیا گورنمنٹ ٹریجری میں تو اس نے 45 روپیز جو آؤٹ پٹ تھا 30 جو اس نے اپنی پاکٹ سے پے کیا ہو تو وہ مائنس کر لے گا, وہ اپنے پاس رکھ لے گا, 15 روپیز ڈپازٹ کرا دیں گے. تو الٹیمیٹلی اس کا پورے کا برڈن اس پورے ٹیشو باکس کا فنش پروڈکٹ کا وہ کنزیومر پہ برڈن گیا کہ وہ کنزیومر سے اس نے 45 روپیز ریکور کیا, اس نے اپنی پاکٹ سے کوئی پے نہیں کیا. یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا یا ریپیٹ کر دیں؟ کس نے کہا؟ اچھا دیکھیں بچے, اس میں نا بیسکلی آؤٹ پٹ ان پٹ کا کانسیپٹ ہے کہ جو آپ نے سیل کی وہ آپ کا آؤٹ پٹ, جو آپ نے پرچیزز کی وہ ان پٹ. ٹھیک, آپ نے جتنا جو پرچیزز کی ڈفرنٹ را مٹیریلز پرچیز کیے, کوئی بھی اگر کوئی پروڈکٹ ہے, اگر یہ لیٹ سے کہ ریموٹ ہے تو اس کے اندر بھی پلاسٹک علیحدہ سے اگر وہ لیٹ سے کسی نے امپورٹ کیا, اگر کوئی پاکستان میں اگر مینوفیکچرنگ ہوئی, اگر یہ ایز اٹ از اگر امپورٹ ہوتا ہے یہ ریموٹ تو لیٹ سے 200 روپیز کا امپورٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر سے 15% سیلز ٹیکس پے کر دیا. تو یہ آگے اس نے جب سیل کیا 300 کا تو وہ 300 کے اوپر سے 15% جب چارج کیا لیٹ سے 45 روپیز جب بھی سیل کرے گا, کسی کو بھی سیل کرے گا تو وہ اس کا آؤٹ پٹ ہوگا جو اس نے آگے سے ریکور کیا. تو آؤٹ پٹ مائنس ان پٹ, آؤٹ پٹ وہ ہے جو اس نے آگے سے ریکور کیا, ان پٹ وہ ہے جو اس نے پہلے ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ یا ایٹ دا ٹائم آف اگر لوکل پرچیز ہے تو لوکل پرچیز پہ اس نے پے کی, تو وہ اس کا ان پٹ ہوگا. اب دیکھیں یہ والا جب لیٹ سے میں نے یہ امپورٹ کیا تو میں نے 30 روپیز ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ میں نے یہ گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کرا دی, کیونکہ امپورٹ سے جب میں نے بل آف انٹری کو میں ایکسپلین کرتا ہوں تو بل آف انٹری میں نے فائل کی تو اس اسٹیج پہ میں نے وہ 30 روپیز جمع کرا دیے تھے. اب وہ جب میں نے جمع کرا دیا اپنے پاکٹ سے اس کو میں نے اپنے پاس بکس میں ڈال دیا کہ جی یہ ریکوریبل ہے. جب میں نے یہ ریموٹ آگے سیل کیا 300 میں تو میں نے آپ سے ریکور کیا 15% تو 45 روپیز ریکور کی, وہ آؤٹ پٹ ہوگا. جب میں اپنی ریٹرن فائل کروں گا منتھلی تو اس میں وہ 45 مائنس 30 جو میں نے آلریڈی پے کیے ہوئے تھے وہ میں اپنے پاس رکھ لوں گا, 15 میں گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کرا دوں گا. تو ایز سچ میں نے اپنی پاکٹ سے کچھ نہیں پے کیا, کیونکہ وہ 30 روپیز جو میں نے ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ یا ایٹ دا ٹائم آف پرچیز میں نے پے کیا تھا وہ میں نے ریکور کر لیا. کلیئر ہوا؟ اب اس کا برڈن میں نے آپ پہ شفٹ کر دیا. لیٹ سے کہ آپ ہول سیل ڈیلر تھی یا سپلائر تھی یا بلک میں پرچیز کرتی تھی, آپ نے وہ 300 اس کے اوپر 45 روپیز مجھے دے دیے ہوئے, اب آپ نے 45 روپیز آپ کا انپٹ بن جائے گا. جب آپ آگے کسی اور کو سیل کریں گے لیٹ سے وہ 400 کا سیل کریں گے, تو جب وہ 400 کا سیل کریں گے اس کا 15% 60 روپیز ہو جائے گا. جب آپ سیل کریں گے جو ریکور کر رہے ہیں سیل کرتے وقت وہ 60 روپیز آپ کا آؤٹ پٹ ہو جائے گا. جو آپ نے پہلے پے کیا تھا مجھے وہ 45 روپیز آپ کا انپٹ ہو جائے گا. تو آپ وہی 60 مائنس 45 آپ کو سمجھ آئی؟ تو 60 مائنس 45 اگر آپ نے جو کر کے 15 روپیز آپ نے بھی جمع کرا دی تو آپ نے جو پے کیا تھا 45 روپیز وہ ریکور کر لیا. تب آپ نے اپنی پاکٹ سے کچھ نہیں پے کیا, آپ نے ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی کنزیومر کو وہ اس کا برڈن پاس آن کر دیا, آپ نے وہ ریموٹ ہی کسی کنزیومر کو دے دی. اب الٹیمیٹلی اس ساری چیز کا جو برڈن ہے وہ کنزیومر پہ چلا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے. جس جس نے اس کی ویلیو ایڈیشن کی, اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے تو ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے. کسی نے اگر وہ بلک میں پرچیز کر کے اپنے گوڈاؤنز میں رکھا پھر پورے پاکستان میں سپلائی کیا وہ بھی ایک ویلیو ایڈیشن ہے. ٹھیک ہے,
تو وہ ویلیو ایڈیشن کے اوپر آپ نے جتنی جو ویلیو ایڈیشن ہوتی رہے گی وہ آپ نے گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کراتے جانا ہے، لیکن اپنی پاکٹ سے نہیں کرانا، وہ ویلیو ایڈیشن کا پارٹ بھی آپ نے کنزیومر سے ریکور کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی سیلز ٹیکس کا یہ کانسیپٹ۔ آپ ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو وہ بھی آپ سے سیلز ٹیکس چارج کرتے ہیں۔ اب اسی کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں کہ اب ایک ریسٹورینٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی ڈرنکس بیوریجز اگر کوئی سپلائی کر رہا ہے تو کوئی بیوریج کمپنی ہوگی، کوکا کولا لیٹ سے، تو کوکا کولا نے اپنے ایجنٹس رکھے ہوتے ہیں ہول سیل سپلائرز، جیسے کوئی اسلام آباد میں ایک مین ڈیلر ہوگا، اس کمپنی نے اس ڈیلر کو سپلائی کیا ہوگا، اس ڈیلر نے آگے اس ریسٹورینٹ میں سپلائی کیا۔ اب یہ جتنی ویلیو ایڈیشن ہوتی جا رہی ہے بیچ میں، وہ الٹیمیٹلی اس کا برڈن آئے گا اس ریسٹورینٹ کے اوپر۔ جب وہ ریسٹورینٹ پھر اپنے ٹوٹل پرائس کے اوپر آپ سے سیلز ٹیکس چارج کرتا ہے تو الٹیمیٹلی جس نے کنزیوم کیا وہ فوڈ آئٹمس، وہ اس نے اس کو پے کیا، اس کے اوپر برڈن پاس آن ہوگی۔ تو یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے کہ کسی نے بھی جو ٹیکس درمیان میں پوری چین میں دیا اس نے اس کا برڈن پاس آن کرتے گئے۔ کلیئر ہوا؟ آپ کو کلیئر ہوا؟ کسی کا کوئی کوسچنس ہے؟ جی جی جس طرح ڈفرینٹ پرسینٹیج آف ٹیکس چارج کرتے ہیں ڈیپینڈنگ آن موڈ آف پیمنٹ، تو وہ جو برڈن ہے وہ اس حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ میں وہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کرنے کے لیے وہ انہوں نے پہلے سب سے پہلے پنجاب نے شروع کیا تھا۔ ہوتا ہی ہے کہ آپ اگر کسی ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، پہلے تو آپ جب ان کو ایک آپ کو انوائس ریز کرتے ہیں تو وہ انوائس کچھ سیریلی نمبرڈ نہیں ہوتی، وہ جو آپ سے 15% انہوں نے ریکور کیا ہوتا ہے وہ اپنی پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اگر لیٹ سے کسی کی ٹوٹل سیل 1 ملین کی تھی پر منتھ، تو وہ ہو سکتا ہے سیل ڈکلیئر کرے 2 لاکھ 3 لاکھ، تو اس نے تو 1 ملین کے اوپر سیلز ٹیکس ہم سے چارج کر لیا ہوگا، تو وہ جو ایکسٹرا 15% ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہو۔ تو پھر انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے پہلے وہ پوائنٹ آف سیل والا کانسیپٹ، میں اس میں ڈیٹیل میں اتنا جانا نہیں چاہ رہا کہ وہ ساری وہ کنفیوژن ہو جائے گی، میں بیسک لا میں جا رہا ہوں لیکن آپ کے کوسچن کا آنسر کر دیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوائنٹ آف سیل وہ پی او ایس والا شروع کیا کہ ہر ایک ریسٹورینٹ کے اوپر انہوں نے پی او ایس وہ انسٹال کر دی کہ پوری سیل ان کی ریکارڈ ہو۔ اس کا بھی انہوں نے یہ کیا کہ وہ پیرالل ایک اور سسٹم بنا لیا، جتنے ریسٹورینٹس ہیں کہ وہ انوائس ایک اور ریز کر دیتے تھے، پی او ایس کی نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی نے ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا ہو کہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ وہ پی او ایس والی انوائس لیں، ایف بی آئی والی انوائس لیں، جب وہ پی او ایس سے جنریٹ ہوگی تو ان کے سسٹم میں ریکارڈ ہوگی، تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے آپ سے ریکور کیا وہ گورنمنٹ ریلی میں جمع کرانا ہی کرانا۔ پھر وہ بھی جب اتنا سکسیسفل نہیں ہوا تو پھر انہوں نے جو پنجاب کا ماڈل تھا وہ اسلام آباد میں بھی اپلائی کر دیا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو کیش پہ پے کرے گا وہ 15% پے کرے گا، جو تھرو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ اگر پے کرے گا تو وہ 5% پے کرے گا۔ تو اس سے ہوا یہ کہ ہر ایک بندے کی کوشش ہوتی تھی کہ 10% کا مارجن مل رہا تو میں ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ سے پے کروں۔ جب کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ ہوتی ہے تو ڈائریکٹلی وہ بینکس پہ ان کے اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں، تو جب وہ اماؤنٹ ان کے ڈائریکٹلی بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے تو وہ پھر وہ سیلز کو ہائڈ نہیں کر سکتے، اس کو سپریس نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ 2 ریٹس انٹروڈیوس کرائے، لیکن وہ بھی الٹیمیٹلی 5% بھی تو آپ سے ریکور کیا، 15% بھی اگر کرنا تھا وہ بھی آپ سے ریکور کیا، تو الٹیمیٹلی جو برڈن ہے اس کنزیومر نے بیئر کیا، نہ کہ وہ درمیان میں ریسٹورینٹ نے وہ اس کو بیئر کیا۔ جی صحیح، آپ نے سارا کنزیومر مارکیٹ کا بتایا ہے۔ اگر کوئی پبلک سیکٹر کے اندر مطلب کسی کمپنی نے کوٹ کیا ہے، پبلک سیکٹر کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتائیں؟ مطلب کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر، فار ایگزامپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یا کسی اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ، اور اس نے ایک فنش گڈ امپورٹ کی ہے جس کے اوپر اس نے کسٹمز پے کر دی ہے، اور پھر جب وہ سپلائی دیتا ہے تو اس سے سیلز ٹیکس دوبارہ سے 18% کٹ جاتا ہے ایٹ سورس، تو جب ایٹ سورس دوبارہ سے کٹ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ مائنس کر کے اس سے کمیشن کروانی ہے، وہ تو وہ نہیں کروا سکتے۔ اچھا دیکھیں، اس کی ریٹرن کا کیا؟ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں اس میں اگر لیٹ سے اے بی سی کو ڈپارٹمنٹ ہے، الٹیمیٹلی میں چین اب اس کو شارٹ کر کے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ لیٹ سے کہ کوئی اے تھا پہلے، وہ امپورٹر تھا، بی تھا ہول سیل ڈیلر تھا، سی تھا وہ کوئی چھوٹا سپلائر تھا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اگر آپ اسلام آباد بار کاؤنسل کی ایگزامپل لے لیں کہ اسلام آباد بار کاؤنسل نے اگر یہ کوئی باکسز، یہ ٹیشو باکسز چلیں کہ اگر ٹیشو باکسز اسے پرچیز کیا تو وہ نارملی ہر ایک سے نہیں پرچیز کر سکتا، وہ پرچیز کرے گا اپنے رجسٹرڈ وینڈر سے۔ انہوں نے وہ کنڈیشن بھی ڈال دی کہ گورنمنٹ یا پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کے اندر جو بھی سپلائی کرے گا وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن ہوگا۔ اگر اس کا سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر ہوگا تو وہ گورنمنٹ اینٹیز اس سے پرچیز کر سکتی ہیں، ادروائز وہ پرچیز نہیں کر سکتی، وہ آڈٹ پیرا بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر لیٹ سے یہ تھا کہ اے امپورٹر تھا، بی ایک مین بلک میں پرچیز کرنے والا سپلائر تھا،
सी वो लोकल कोई एक इस्लामाबाद का कोई वेंडर था, डी इस्लामाबाद बार काउंसिल थी। तो अल्टीमेटली जब कंज्यूमर, अब इसमें कंज्यूमर कौन है? इस्लामाबाद बार काउंसिल। अब आपके केस में जैसे आपने कहा उसमें कोई भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कंज्यूमर बन जाएगी। तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर से उसने जो फिनिश गुड है, जो वैल्यू एडेड टैक्स उसमें शामिल हो के वो अल्टीमेटली वो रिकवर कर लेता कि क्योंकि ये कंज्यूमर पे आके पूरी चेन ने टर्मिनेट हो जाना। ठीक है, हाँ जी। मतलब इसमें यूजुअली मैंने कंपनीज के अंदर देखा है उनकी डबल टैक्सेशन हो जाती है, जब वो इंपोर्ट करते हैं तो वो कस्टम नहीं, आप देखिए मिक्स अप कर रहे हैं ना, नहीं अब बार काउंसिल ने भी एट द टाइम ऑफ परचेज उसने 18% उससे डिडक्ट नहीं उसको डबल टैक्सेशन पड़ नहीं देखिए, आप कस्टम्स ड्यूटी को सेल्स टैक्स से मिक्स ना करें। अभी सिर्फ हम सेल्स टैक्स की बात करें, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी सेल्स टैक्स के अगेंस्ट एडजस्टेबल नहीं है। सेल्स टैक्स के अगेंस्ट एडजस्टेबल है। ये जो इनपुट टैक्स की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये टोटल टैक्सेस की एग्जांपल नहीं दे रहा, वो सिर्फ सेल्स टैक्स की दे रहा हूँ। कस्टम्स ड्यूटी सेपरेट है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेपरेट है, इनकम टैक्स सेपरेट है, सेल्स टैक्स सेपरेट है। ठीक है, चार चीजें डिफरेंट हैं। अब सेल्स टैक्स के अंदर जो भी अब वेंडर है, जैसे वेंडर है, एक थर्ड पर्सन जो सी था वो वेंडर था, अब उसने वेंडर ने तो पे पीछे कर दिया सेल्स टैक्स। जब वो पे कर दिया वो अपना उसके पास इनपुट आ गया। जब वो इनपुट आ गया तो उसे जब आगे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करना तो उसे पूरा सेल्स चार्ज करेगा वो, जो उसने अपना पोर्शन भी डालना है उसमें। तो अल्टीमेटली जब उसने चार्ज कर लिया तो जब चार्ज करके उसे डिपॉजिट भी कराना है, तो जब वो डिपॉजिट के वक्त जो उसने पीछे सेल्स टैक्स पे किया होगा उसकी वो एडजस्टमेंट क्लेम कर लेंगे। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिटर्न तो नहीं फाइल कर रहा, तो वो अल्टीमेटली तो कंज्यूमर बन गया क्योंकि उसने चीजें कंज्यूम की हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ पेमेंट मैं बार काउंसिल को कहूंगा कि मैंने ये टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, आप मेरे से फुल 18% Exactly. आप मुझे एग्जैक्टली। ठीक, तो अब वो जो सेल्स टैक्स की डिडक्शन सिर्फ, अच्छा वो भी आपको अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो कि वो ये कहते हैं कि इन केस के अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई किसी ने ले ली, तो अनरजिस्टर्ड से अगर आप सप्लाई लेंगे तो फिर आपने एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो पूरी की पूरी सेल्स टैक्स की अमाउंट रिकवर करके जो रिसिपिएंट है उन गुड्स का वो रिकवर करके डिपॉजिट कराएगा। मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता ना, पिछली भी चीज भूल जाएगी। अरे सर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब ये मुझे आई एम श्योर कि पिछला कोई किसी को भूला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ये सेल्स टैक्स का वो इनडायरेक्ट टैक्स का है। अच्छा, ये वो इनडायरेक्ट टैक्स है कि जो आपने हर एक को इनवॉइस रेज करनी है तो इनवॉइस के अंदर वो अमाउंट इनकॉर्पोरेट करनी है। आपको क्लियर नहीं हुआ शायद? पूछे क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन करें मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ आपको। बताएं सर, वो जो कस्टम की जो रसीद बनती है उसके अंदर भी सेल्स टैक्स तो मौजूद होता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, उसको जीडीबी कहते हैं, गुड्स डिक्लेरेशन, ठीक है। जब आपने वो गुड्स डिक्लेरेशन अगर कभी देखा हो तो उसके नीचे लेफ्ट लोअर कॉर्नर के ऊपर तमाम टैक्सेस लिखे होते हैं। उसमें कस्टम ड्यूटी लिखा होता है, फेडरल एक्साइज लिखा होता है, इनकम टैक्स लिखा होता है, सेल्स टैक्स लिखा होता है। अब सिर्फ उसके अंदर जो एडजस्टमेंट का जो पोर्शन है, क्योंकि वो तो टोटल के ऊपर पे हुआ है, और सेल्स टैक्स जिस वक्त पे होता है तो वो सेल्स टैक्स ड्यूटी पेड वैल्यू के ऊपर होता है। क्योंकि अगर आप सेल्स टैक्स एक्ट को खोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, कि टैक्स जो एप्लीकेबल होगा ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। तो जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में जाते हैं तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। तो दैट मींस कि जब आपने इंपोर्ट स्टेज पे बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं तो आपने कोई गुड्स की प्राइस लेट से 100 रुपीज थी, उस पर कस्टम ड्यूटी भी पे की, उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी पे की, उस पर आपने इनकम टैक्स भी पे किया। जब वो ड्यूटी पेड वैल्यू बन जाएगी उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स पे करना है 15%। तो अब सिर्फ वो जो जीडी के अंदर सेल्स टैक्स की अमाउंट है वो आपका इनपुट बनेगा, ठीक। जब आपने आगे सप्लाई कर दी और वो सप्लाई के बाद आपने उसके आउटपुट चार्ज किया तो आपने सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट लेनी है, कस्टम्स ड्यूटी की नहीं ले सकते, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की भी नहीं ले सकते। इनकम टैक्स की आप ऐसे लेंगे कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो आपने जो इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स पे किया होगा वो आप उसकी एडजस्टमेंट लेंगे। क्लियर? अच्छा, अब मैं कस्टम्स ड्यूटी पे आता हूं तो आपका शायद थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाए।
دیکھیں سیلز ٹیکس کے اندر جب آپ ایک انوائس ریز کرتے ہیں تو آپ انوائس کی وہ کنڈیشن ہے سیکشن 23 ہے اس میں کہ سیکشن 23 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی انوائس کو کیسے بنانا ہے کہ انوائس کے اندر ویلیو آف گڈس گڈس کی ڈسکرپشن اس کی ویلیو پھر نیچے سیلز ٹیکس پھر سیلز ٹیکس کے بعد وہ ٹوٹل کرنا ہے ٹھیک ہے. اب وہ سیلز ٹیکس کی اماؤنٹ آگے پاس آن ہو رہی ہے. کلیئر ہوا؟ کیونکہ آپ نے جب بھی انوائس آپ دیکھیں میں سب کو ایگزامپل ریسٹورنٹ کی دوں گا کیونکہ ہر کوئی ایک ریسٹورنٹ پہ تو گیا ہی ہوا ہے. تو ریسٹورنٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو سارے فوڈ آئٹمس لکھے ہوتے ہیں کہ جی یہ منچورین ہے تو یہ شاشلک ہے تو فلاں ساری چیزیں. تو اس کے آخر میں آپ نے لکھا ہوتا ہے سیلز ٹیکس ہے. تو سیلز ٹیکس کی اماؤنٹ ہی ادھر سے آپ پک کرتے ہیں اپنی بکس میں انکارپوریٹ کر دیتے ہیں ایز ان پٹ ٹیکس. اچھا اب کسٹمز ڈیوٹی کیسے؟ کسٹمز ڈیوٹی کو کیوں ہم انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں؟ کیونکہ سیلز ٹیکس میں تو ہم اس کا برڈن پاس آن کرتے ہیں اور آگے سے ریکور کرتے ہیں. اب کسٹمز ڈیوٹی کا جب میں ایکسپلین کروں گا تھوڑا سا آپ کی وہ کلیئر ہو جائے گا. وہ دیکھیں کسٹمز ڈیوٹی ہم آگے پاس آن ایسے کرتے ہیں کہ ہم وہ آگے سے ایز سچ ریکور نہیں کر رہے, لیکن اگر لیٹ سے 100 روپیز کی چیز ہے اس کے اوپر 50% کسٹمز ڈیوٹی ہے تو آپ جو بھی بندہ ہوگا وہ 100 پلس 50 150 میں باقی ٹیکسز کو نہیں ڈسکس کر تو وہ 150 کی اس کی کاسٹنگ ہو جائے گی. تو کوئی بھی بندہ جیسے آگے اس کو سپلائی کرے گا تو 150 سے نیچے تو نہیں اس کو سپلائی کرے گا. لیٹ سے وہ 160 کی سپلائی کرتا ہے 200 کی سپلائی کرتا ہے تو انڈائریکٹلی اس نے وہ 50 روپیز جو کسٹمز ڈیوٹی ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ جو اس نے ڈپوزٹ کیا تھا وہ اس نے ریکور کر لیا. جو بھی بندہ ہوگا جب وہ سپلائی کرے گا تو کاسٹنگ کرتا نا ایسے ہی ہے. جب کاسٹنگ کرے گا تو کسٹمز ڈیوٹی کا جو پورشن ہے وہ بھی اپنی پرائس میں اس نے ایڈ کر لے گا. تو جب وہ ایڈ کر کے اس نے وہی اس کی کاسٹنگ کر کے آگے جب سیل کرے گا تو انڈائریکٹلی اس نے کسٹمز ڈیوٹی بھی ریکور کر لی. اپنے پاس سے اس نے پاکٹ سے پے نہیں کی, انیشلی پے کی تھی لیکن الٹیمیٹلی اس نے ریکور کر لی. اس وجہ سے کسٹمز ڈیوٹی کو بھی انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے کہ آپ کی انکم کے اوپر ہے. وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو بھی وہ اپنی کاسٹ کا پارٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ جیسے فریٹ ہے لیٹس سے کہ اگر کوئی جاپان سے کوئی آپ نے چیز امپورٹ کی ہے تو جاپان سے امپورٹ کرتے وقت 100 روپیز کی اگر کوئی آپ نے امپورٹ کیا تو اس میں فریٹ ہے. اب فریٹ کا برڈن بھی تو آپ نے پاس آن کرنا ہے. تو اس کا برڈن کیسے پاس آن کریں گے؟ جو فریٹ آپ کی کاسٹ کا پارٹ بن جائے گا تو وہ بھی الٹیمیٹلی پاس آن ہو جائے گا. وہ کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ کو؟ اب یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس ہے, یہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں چلا گیا. اچھا کانسٹیٹیوشن کسی نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ٹیکسز سے ریلیٹڈ کوئی چیز پاکستانی جنہوں نے لا کیا ان کو تو ہاں جی یہ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ وغیرہ ٹھیک چلیں گڈ. اچھا اب دیکھیں اس کے اندر نا دو چیزیں ہیں. پہلے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسکیجول 4 دیکھا ہو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا کانسٹیٹیوشن کا تو اس میں کانسیپٹ یہ ہے آرٹیکل 142 کے اندر کہ جو چیزیں 141 142 کے اندر کہ جو چیزیں آپ کی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر ہیں تو ان کے اوپر فیڈرل لیجسلیشن ہو سکتی ہے. تو جو چیزیں آپ کی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر نہیں ہیں ان کے اوپر فیڈریشن یا فیڈرل گورنمنٹ یا پارلیمنٹ لیجسلیٹ نہیں کرتی, وہ پروونشل ڈومین میں چلا جاتا ہے. تو اگر آپ کی ٹیکسز سے ریلیٹڈ دیکھیں تو ٹیکسز اگر آپ انٹریز دیکھیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی تو وہ انٹری 44 سے انٹری 50 تک شاید 51 تک وہ ساری انٹریز ہیں اس میں. اب اس میں ایک اسپیسیفک انٹری 49 جو ہے وہ سیلز ٹیکس سے ڈیل کرتی ہے. تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ سپلائر آف گڈس ایکسپٹ سیلز ٹیکس آن سروسز. تو دیٹ مینس کہ ایکسپٹ سیلز ٹیکس آن سروسز, تو جو سروسز کا پورشن ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر نہیں. تو سروسز کے اوپر کون ٹیکس کرے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ بھی آپ سارے نہیں ہیں تو گورنمنٹ کبھی بھی ٹیکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ اس کو صرف ایگزیکیوٹ کرتی ہے. جب بھی کوئی ٹیکس لگے گا تو جیسے میں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کرے گی یا پروونس کے کیس میں پروونشل اسمبلی کرے گی. گورنمنٹ نہیں کر سکتی ٹیکس. ٹھیک ہے. گورنمنٹ صرف اس کو ریکور کر سکتی ہے, انفورس کر سکتی ہے. تو جب بھی اگر آپ بات کریں تو آپ وہ گورنمنٹ کی بات نہ کریں, آپ وہ اسمبلی کی بات کریں کہ پروونشل اسمبلی کرے گی اس کو. تو اب یہ سروسز کا پورشن 18th امینڈمنٹ آئی تھی 2010 میں, تو اس میں انہوں نے سروسز کا یہ جو انٹری 49 کے اندر اسپیسیفک ایکسکلوژن تھی وہ 18th امینڈمنٹ میں 2010 میں آئی تھی.
تو انہوں نے سروسز کو ایکسکلوڈ کر دیا تھا اس میں سے. جو سروسز فیڈرل کا ڈومین نہیں رہا اس کے بعد. تو پھر اسی میں ہی انہوں نے سندھ نے اپنا سیلز ٹیکس ایکٹ آن سروسز ایکٹ بنا دیا 2011 میں. پی آر اے نے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 2012 میں بنا دیا. 2013 میں شاید کے پی کے نے بنا دیا, پھر بلوچستان نے بنا دیا 2015 میں. تو سروسز جو سیکٹر ہے وہ فیڈرل کے ڈومین سے پروونشل ڈومین میں چلا ہوا ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ. تو اس میں انہوں نے سروسز کے اوپر ٹیکس لگا دیا, کیونکہ ابھی آپ جب آپ پریکٹس کے لیے جائیں گے تو اس میں سروسز کا پورشن بھی اس میں شامل ہوگا کہ سروسز کے اوپر کون ٹیکس کرے گا. تو سروسز کے اوپر فیڈریشن یا فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل پارلیمنٹ وہ ٹیکس نہیں کر سکتی, وہ صرف پروونشل ڈومین ہے تو پروونشل اسمبلی کرے گی. تو اب اس کے اندر بھی جیسے اگر آپ سندھ کا سیلز ٹیکس اٹھا لیں, پنجاب کا اٹھا لیں, تو اس میں بھی وہ اسپیسیفک لیوی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک سروسز لیٹ سے لائر ہیں آپ, تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ لا کی سروسز لیگل سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں, تو لیگل سروسز کیا پروونس کے اندر ٹیکسیبل ہے یا نہیں. اس میں اسپیسیفک لیوی ہے, جیسے ادھر بھی اسپیسیفک لیوی تھی کچھ ایکٹس کے اندر, ادھر بھی اسپیسیفک لیوی ہے. اسپیسیفک لیوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی کوشچن کرے آپ نے کہ جی میں یہ لیگل سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں, تو کیا اس کے اوپر پنجاب کا سیلز ٹیکس اپلیکیبل ہے, تو آپ اسٹریٹ اوے اس کا سیکنڈ اسکیجول اٹھائیں گے. تو اس کے سیکنڈ اسکیجول کے اندر اگر اس کی انٹری ہے تو وہ ٹیکسیبل ہوگا, ادروائز وہ نہیں ہوگا. ٹھیک وہی کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے جیسے انیشلی جب کوئی پریکٹس اسٹارٹ کرتا ہے تو سب سے پہلا کوشچن اس کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ کوئی آپ سے کوشچن کرتا ہے یار یہ فلاں چیز کے اوپر ٹیکس ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے یہ سارے ٹیکسز کو اسی طریقے سے دیکھنا ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اسی کو لے کے اگر آپ آگے چلیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو. کسی کو ہے ویسے شوق ٹیکس میں پریکٹس کرنے کا؟ کسی کا نہیں؟ اچھا چلیں میں سب سے پوچھوں گا ویسے. جی جی یہ جو جیسا آپ نے بتایا کہ پروونشل جو ہے اسمبلیز یہ لیجسلیٹ کریں گی یہ تو اسلام آباد میں کون کرے گی؟ اسلام آباد کے اندر پارلیمنٹ کرے گی. 142D اگر آپ آرٹیکل دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹریٹری کہ جو کسی صوبے میں نہیں ہے تو اس کی جو لیجسلیشن ہوگی وہ پارلیمنٹ کرے گی. پارلیمنٹ جب کہتا ہوں تو مجلس شورا مینس نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. ٹھیک تو وہ یہ فرق ہے. اگر آپ آرٹیکل 142D دیکھیں گے. جی بولیے. ٹرانسمیشن آف الیکٹریسٹی پہ کون ٹیکس لگائے گا؟ کیا یہ سروسز کی ڈومین میں آئے گا یا پروویژن آف گوڈس میں آئے گا؟ آپ نے پچھلے دن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کیس کو تو نہیں دیکھا تھا جو سندھ کی جو ٹرانسمیشن والا تھا, اسی والے سے بات کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں اس کے اندر بھی وہ اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے نا اپنے جب یہ ایکٹ کے اندر سیلز ٹیکس ایکٹ کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کر دی تھی, تو اس میں سے انہوں نے جو ٹرانسمیشن سروسز تھی کاسٹ آف الیکٹریسٹی ادا کر دیا. کاسٹ آف الیکٹریسٹی جو ہے وہ آپ کا فیڈرل سبجیکٹ ہے. اگر اس سے ریلیٹڈ جو ٹرانسمیشن ہے وہ سروسز ہیں, جو سروسز ہیں وہ آپ کا پروونشل ڈومین میں چلا جائے گا. تو اس میں انہوں نے ایکٹ کے اندر اس اسپیسیفک سیکشن کے اندر وہ جو ڈیفینیشن کلوز ہے اس میں امینڈمنٹ کر دی ہے 2023 نہیں 22 کے نہیں 23 میں. ٹھیک ہے, تو 2023 کے اگر آپ دیکھیں گے سیلز ٹیکس ایکٹ نکالیں گے تو اس کے اندر اسپیسیفک انہوں نے امینڈمنٹ کر دی ہے. تو اس میں وہ کاسٹ آف الیکٹریسٹی فیڈرل سبجیکٹ اور اس سے ٹرانسمیشن جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ. سر کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو دونوں کی ہوں, جس طرح ایگریکلچر میں پروونشل دیا آپ کو نہیں, ایگریکلچر جو انکم ہے نا وہ آپ کا پروونشل سبجیکٹ ہے, وہ فیڈرل نہیں ہے. وہ اگر ایگریکلچر انکم کے اوپر اگر وہ آپ کی صرف انکم رہ جائے, وہ صرف انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو اگر اسپیسیفک ایگریکلچر انکم کے اوپر اگر پروونسز نے ٹیکس لے لی ہے تو پھر وہ آپ نے وہ ٹیکس فائنل ہوگا. اگر آپ نے وہ ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس نہیں دیا تو انکم ٹیکس آرڈیننس میں انکم فرام ادر سورسز میں آ جائے گا. ٹھیک اوکے. آپ کا کوشچن تھا کسی کا؟ سر یہ جو $40 بلین تقریباً پاکستان کی جو ریونیو ہے سارے ٹیکسز اس کو چھوڑ دیں, وہ ریونیو کا چھوڑ دیں. اچھا سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ ٹیکسز سے سر نیشنل جی ڈی پی کاؤنٹ ہوتی ہے یا کوئی اور؟ نہیں اس کو چھوڑیں, وہ بہت لمبی ڈسکشن ہے, وہ جو پڑھایا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. سر یہ جو باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں تو یہ اس کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے؟ 5 ملین. وہ پہلے لمٹ کوئی نہیں تھی اس کی,
जितना जो बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आता था वो आपके 111 सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में उसके अंदर वो लिखा हुआ था कि वो अगर कोई बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आएगा और एनकैश होगा पाक रुपये में पाकिस्तान तो वो एग्जाम्प्ट होगा, उससे कोई आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेंगे। लेकिन वो अल्टीमेटली फिर ये शायद 2018 या 19 में अमेंडमेंट आई तो उसमें उन्होंने 5 मिलियन उसकी लिमिट कर दी कि 5 मिलियन तक एग्जाम्प्ट होगा, 5 मिलियन से ऊपर टैक्सेबल होगा। सर एक और सवाल है सर, ये जब बैंक हम जाते हैं रेमिटेंसेस कलेक्ट करने जी। तो वो बहाना करते हैं कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर खराब है, इसकी क्या वजह है? और कोई वो बैंक वालों से सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने पूछना था, ये इनकम टैक्स के 2 क्वेश्चन हैं मेरे। एक तो ये है कि डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे जो लोग ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में होते हैं और टाइकॉन्स टाइप लोग होते हैं, तो वो जो इनकम जनरेट करते हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर वो टैक्स पे नहीं करते। मेरा इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है। दूसरी साइड पे उनकी वेल्थ बढ़ रही होती है, शो कर रहे होते हैं कि जी 1 करोड़ रुपए इनकम है, और दूसरी सूरत में उसकी वेल्थ बढ़ रही होती है। एक तो ये है कि वो कैसे डिटरमिन फिर किया जाता है कि जी ये उनकी इनकम ही है, चूंकि वेल्थ बढ़ गई है प्रॉपर्टी की शक्ल में, गाड़ियों की शक्ल में। इसका मेरा फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा सर। अच्छा, दूसरा सर ये है कि ये जो बड़े जितने भी लोग हैं, मतलब रियाज को ले लें आप, अभी तक मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये फिर टैक्स छुपाने का तरीका क्या है? देखिए, मैं इधर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी का तो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, छुपाने का तो तरीका नहीं बता सकता है। तो ऐसे ही है, कोई तरीका नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, उसमें एक चीज ये है कि जब मैंने आपसे कहा ना कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो आप सेक्शन 114 में करते हैं, तो आपने वो उस साल की इनकम डिक्लेयर करते हैं जो भी थी उसकी, वो लेट से 10 मिलियन थी। अच्छा, आपने जब उसकी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है 116 में, तो आपने वो 30 जून ऑफ द रिलेवेंट टैक्स ईयर वो आपने उसकी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो जब वेल्थ स्टेटमेंट जब आप फाइल करते हैं तो उसमें आपने अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर किए होते हैं। आप सर उस पर देखिए वो सर, ठीक है। तो लेट्स से कि उस दिन वो आपके एसेट्स थे 100 मिलियन के, ठीक, 10 करोड़ थे। तो 10 करोड़ के एसेट्स थे, तो 30 जून को आपने इनकम डिक्लेयर की 1 करोड़ में, तो वो आपके 10 करोड़ के अंदर वो 1 करोड़ शामिल हो गया, तो आपका टोटल एसेट्स क्योंकि 30 जून पे आपकी क्लोज हो जानी है, तो वो उसके अंदर 1 करोड़ शामिल हो गई। नेक्स्ट ईयर जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, नेक्स्ट ईयर में आप अपने इनकम डिक्लेयर करते हैं 50 लाख रुपए और आपके एसेट्स बन जाते हैं 15 करोड़ रुपए। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि आपके पिछले साल तो 10 करोड़ की थे एसेट्स, इस दफा 15 करोड़ हो गए हैं, तो एसेट्स तो तभी इंक्रीज होंगे जब आपकी इनकम 5 करोड़ की होगी। ऐसे ही ना क्वेश्चन। लेकिन आपके वो जो इनकम है वो आपने 50 लाख डिक्लेयर की, लेट से 1 करोड़ में डिक्लेयर की हुई, तो अब वो इनकम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही करता है कि जी ये अब आपके एसेट्स 10 से 15 हो गए हैं, इनकम आपने 1 करोड़ पे डिक्लेयर की थी तो 11 होने चाहिए थे, तो ये आपके 15 कैसे हो गए? तो 4 करोड़ की वो एडिशन कर देते हैं। एडिशन कहते हैं कि अमेंडमेंट करेंगे असेसमेंट, जो उसने रिटर्न फाइल की वो डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर होगा, उसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे, उसको शो कॉज करेंगे, शो कॉज करने के बाद ऑर्डर पास कर देंगे, तो कहेंगे जी 4 करोड़ पे आप एक्सप्लेन करें कि 4 करोड़ रुपए कहाँ से आए आपके पास, क्योंकि 4 करोड़ उसके एसेट्स में तो इंक्रीज हुआ है, एसेट्स में इंक्रीज हुए हैं, तो कोई ना कोई इनकम तो होगी उसकी। अगर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो 111 सेक्शन जैसे उन्होंने कहा था, तो 111 सेक्शन के अंदर वो आपकी एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको सोर्सेज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अगर आप सोर्सेज एक्सप्लेन कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो आपकी ब्लैक मनी बन जाएगी, उस पर वो टैक्स हो जाएगा। मैं आपको जो लीगल सिनेरियो है वो यही है। और दूसरा सिनेरियो है ही नहीं। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो 4 करोड़ पे डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो रिटर्न रिकंसाइल ही नहीं होगी, वो सबमिट ही नहीं होगी। सर इसी पे तो मेरा क्वेश्चन है जी कि अगर दूसरा सिनेरियो है ही कोई नहीं जी, तो फिर तो अगर प्रॉपरली टैक्स पे किया जाए पूरे पाकिस्तान नहीं, में, तो फिर तो पाकिस्तान को इन हालात से गुजरने की जरूरत नहीं। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो 4 करोड़ पे वो अपनी बुक्स में डिक्लेयर नहीं करता। सर वो 4 करोड़ पे उसने हो सकता है कैश लेके रखा हो, वो डॉलर्स लेके रखे होंगे, वो उसने गोल्ड लेके रखा होगा, लेकिन वो बुक्स में डिक्लेयर नहीं हुआ। सर यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब गुजारिश मेरी यही है, आप अगले 20 साल इस प्रैक्टिस में वो
कवर नहीं कर सकते तो क्या है, कोई बात नहीं। सर नहीं, मैं गुजारिश मैं वो हाँ। ये करना चाह रहा हूँ, मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि अगर सेकंड सिनेरियो नहीं, देखिए अब चीज मैं जो मैं आपको एक्सप्लेन जी। करूँ। अब एक बंदा अगर 4 करोड़ पे कहीं से इनकम उसकी जनरेट हुई तो वो अपने लॉकर में रख देता है, अपने घर में रख देता है, तो उसका गवर्नमेंट क्या कर सकती है? घरों में जाके छापे तो नहीं मार सकती, ठीक है। उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि जो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ने किया हो विद होल्डिंग का, जो आपने सबसे पहले बात की कि अगर कोई उसकी कोई प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो उसके ऊपर भी वो मेंशन हुआ हुआ है कि जी आपने 1% 2% टैक्स पे करेंगे। अब वो 1% 2% रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं, वो 1 या 2% इस पर्पस के लिए है कि वो जो ट्रांजैक्शन थी वो डॉक्यूमेंट होगी कि टैक्स डिपार्टमेंट के पास आप 1% पे करेंगे टोटल प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, प्लॉट ले लें, घर ले लें, जो भी गाड़ी परचेज कर लें, कोई भी ऐसी चीज अब आप, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जब चीजें जा रही हैं तो लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। पहले तो कोई रिटर्न भी फाइल नहीं करता था, तो अब तो जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं लोग तो फिर ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। अब अगर एक प्लॉट है, किसी ने लिया, उसको 1% टैक्स उसने जमा करा दी, उसकी डिटेल्स एफबीआर के पास चली जाएंगी। एफबीआर आपको नोटिस कर देगा कि जी आपने प्लॉट परचेज किया तो ये आपने इसके ऊपर 1% जो टैक्स भी पे किया, इसके सोर्सेज बताएं, इसको अपनी बुक्स में रिकंसाइल करें। अब जब से ये मैंने पॉलिसीज चेंज की हैं, गाड़ी आप परचेज करें तो उसके ऊपर भी टैक्स है। बैंक के अंदर अगर वो आपने कोई डिपॉजिट किए हुए हैं, जो जैसे पुराना कॉन्सेप्ट होता था बैंक में जमा करा दो, 6 महीने बाद अकाउंट बंद करा दो, तो बैठे हैं प्लीज, तो आप 6 महीने के बाद अकाउंट बंद करा दें तो किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो अब वो उसमें उन्होंने सिर्फ ये किया कि बैंक के अंदर अगर कोई प्रॉफिट भी आ रहा है तो वो भी आपके ऊपर, उसके ऊपर टैक्स है, तो वो टैक्स से, उस टैक्स को पे करने से वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस बंदे के पास ये एसेट्स हैं, ठीक है। तो वो अब छुपना जरा जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, अब जैसे जो आपने जो 2-4 नाम लिए, वो सारे, अब जैसे आप ये देख लें कि सब सीनियर्स के साथ काम कर रहे होंगे कचहरी के अंदर, मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा लॉयर है कचहरी के अंदर, शायद 10% होंगे जो रिटर्न फाइल करते हैं। आज से 3 साल पहले शायद 10% होंगे जो रिटर्न फाइल करते हैं। 3 साल के बाद आज के दिन में अगर आप करें तो शायद 30% होंगे जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ये लॉयर्स, ठीक है। उसकी वजह क्या? वो जो 10 से 30 भी हुआ वो ऐसे हुआ कि जब वो कोई गाड़ी परचेज करने के लिए गई, चाहे छोटी थी चाहे बड़ी थी, तो उन्होंने कहा जी अगर आप टैक्स पेयर हैं, उन्होंने कहा नहीं, अच्छा जी 2% आप पे टैक्स लगेगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज करने गए तो उसका वो जो फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट अगर किसी ने सुना हो तो वो ये कॉन्सेप्ट, तो वो भी जो 20% इंक्रीज हुई है लॉयर्स के अंदर भी, वो इस वजह से हुई है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हो रही है इकोनॉमी। अभी भी वो पे कर देते हैं टैक्स, डिक्लेयर नहीं करते रिटर्न के अंदर, तो ये कहते हैं जी चलो जी गुजर गया साल, कोई किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी चीजें किसी न किसी डेटा के अंदर वो फीड हो रही हैं और वो अल्टीमेटली किसी न किसी दिन उसके नोटिस आएंगे। 10-12 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे किसी ने वैसे कहा कि एग्जैक्टली उसके मुझे आज वर्ड्स याद है, वो कहता है कि जी 10 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर लोग पुलिस से इतना नहीं डरेंगे जितना टैक्स डिपार्टमेंट से डरेंगे। तो उस वक्त मैं उसकी बात सुन के मैंने स्माइल की थी, लेकिन आज के दिन में वो टैक्स डिपार्टमेंट से लोग ज्यादा डरते हैं एज कम्पेयर टू पुलिस, जिसके पास पैसे हैं। आपकी बात नहीं है। अच्छा जी जी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का हम टैक्स देते हैं, ये विदहोल्डिंग टैक्स ये एडजस्टेबल होता है, ये विदहोल्डिंग टैक्स होता है, ये एडजस्टेबल होता है। जब उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है उसमें एडजस्टमेंट क्लेम करनी है। किस सेक्शन की? ये विदहोल्डिंग के में 151, 152, 153 वो विदहोल्डिंग का पूरा चैप्टर है। 150 से शायद स्टार्ट होता है। सर ये 7E जो टैक्स का कॉन्सेप्ट ये कैसे जो प्रॉपर्टी के ऊपर है सर? देखिए 7E का वो जो मैंने आपको डीमिंग प्रोविजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपके पास ज्यादा फ्रॉड्स होंगे। अच्छा देखिए डीमिंग प्रोविजन, अब इसमें उन्होंने ये कहा कि जी किसी के पास अगर ओपन प्लॉट्स नहीं है तो ओपन प्लॉट्स के ऊपर भी वो टैक्स पे करेंगे, ठीक। अब ओपन प्लॉट से कैसे इनकम जनरेट हो सकती है? नहीं हो सकती ना ऑब्वियसली, उसमें जो ओपन प्लॉट है, डीएचए का प्लॉट है, सीडीए का प्लॉट है, ओपन प्लॉट से तो कोई इनकम जनरेट नहीं होगी। तो वो डीमिंग प्रोविजन से वो उसमें डीम्ड इनकम करके तो उसको टैक्स कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक फार्मूला को जब आपको एंड करते हैं तो वो 1% ऑफ द टोटल वैल्यू वो आपकी उसका टैक्स बन जाता है।
جو پرانے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے 2001 2002 کے اندر ویلتھ ٹیکس ہوتا تھا وہ انہوں نے ابالش کر دی. تو وہ ویلتھ ٹیکس تو دوبارہ نہیں لگا سکتے تھے تو انہوں نے یہ ڈیمنگ پروویژن کے تحت وہ انہوں نے ڈیمڈ انکم بنا کے تو اس کو ٹیکس کر دیا. پھر وہ سپریم کورٹ آیا ہوا, سندھ ہائی کورٹ نے اگینسٹ ڈیسائڈ کر دیا تھا, لاہور ہائی کورٹ میں شاید پینڈنگ ہے, ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, اور سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ سپریم کورٹ آ گئی. وہ میرے خیال میں کہ الٹیمیٹلی شاید وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے. اچھا کسی کو کانسیپٹ پتا ہے اسٹرائک ڈاؤن, ریڈ ان, ریڈ ڈاؤن, ہر کہاں سے لو کیا ہو اسلام سے؟ کسی کو پتا ہے کسی ریڈ ان, ریڈ ڈاؤن, اسٹرائک ڈاؤن؟ آپ کو آپ ایڈیو کس نہیں ہیں؟ کسی کو آئیڈیا ہے اس سائڈ سے؟ آپ کو بھی آنا چاہیے. یس سر, آئیڈیا ہے مجھے. بتائیں ایکسپلین کریں. سر ریڈ ڈاؤن یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی ورڈ, کوئی بھی پروویژن, اف اٹ از ان کانٹرڈکشن ود دا کانسٹیٹیوشن, اٹ ول بی ڈکلیئرڈ ایز الٹرا وائرس کا کانسیپٹ, تو اس کو ہم اس کو اس طرح سے ریڈ ڈاؤن کر دیں گے کہ ہم اس کو نگلیکٹ کر دیں گے سو ایز ٹو bring it in compliance with the constitution. اور read in کا concept یہ ہے if there is no provision or any word is not in the statute, لیکن ہم اس کو add کریں گے so as to bring it in conformity with the constitution or with the supreme laws. Strike down. Strike down means کہ اس کو delete کر دیں گے اور اس کو نہیں read کریں گے تاکہ وہ conflict میں نہ جائے with the constitution. اچھا دیکھیں یہ تھوڑا سا نا, اگر میں ٹیکس سائٹ پہ پریکٹس کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کو 5 منٹ لوں گا آپ کے, تو سائٹ پہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا انکریج کر سکوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک کانسیپٹ ایک ایکسپلین کر دیتا ہوں. اسٹرائک ڈاؤن, ریڈنگ اور ریڈ ڈاؤن, کیونکہ جب بھی آپ اگر وائرز آف لا کا کسی کو آئیڈیا؟ کس کو کیا ہے ایگزامپل جس کے اندر ایک پیرنٹ ایکٹ ہے, وہ ایک لمٹ کرتا ہے پاور کے اس کے نیچے. اچھا پاکستان کا اگر آپ کہیں کہ سب سے الٹیمیٹ کون سا لا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن ہوگا. ٹھیک, آگے سر کوئی ایکٹس بنتے ہیں اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ویدر دی پارلیمنٹ ہیز ایکسرسائز اٹس پاور ود ان دی باؤنڈریز آف کانسٹیٹیوشن, تو پھر کہا جاتا ہے اٹس انٹرا وائرس دی کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد اگر ایکٹ کے تحت رولز بنے تو اف they are within the boundaries of the parent act and constitution, it will be intra vires, otherwise it will be ultra vires. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اسٹرائک ڈاؤن, ریڈ ان, ریڈ ڈاؤن کو اس طرح ملا کے دیکھیں, اگر ایک آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, وہ تھوڑا سا آپ کے انٹرسٹ کے لیے, کیونکہ کسی نے ٹیکس سائٹ پہ پریکٹس نہیں کرنی تو میں تھوڑا سا کانسٹیٹیوشن کا تھوڑا سا آپ کو وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 10 آپ نے کرنی, سوری آرٹیکل 10A ہے, تو آرٹیکل 10A ہے ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل. ٹھیک, ایک ایگزامپل آپ کو صرف دے دوں. اچھا اب اس کے اندر ایک کسی بھی اسٹیچیوٹ کے اندر اگر ریموول فرام سروس کا کوئی سیکشن ہے اور اس میں یہ لکھا ہو کہ کوئی بھی جو بھی ایکس وائی زی باس ہے تو وہ کسی وقت بھی اس کو ریموو کر سکتا ہے فرام سروس, اس کے اندر اور کوئی ایسی چیز نہیں لکھی, تو اب وہ اگر نہیں لکھی ہوئی اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز, تو اس کا مطلب ہے کہ لا کے اندر تو لکھا ہوا ہے. اب جیسے آپ سارے نئے لائرز ہیں, آپ کے پاس کوئی ایک بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں مجھے انہوں نے سروس سے ریموو کر دیا, ٹھیک ہے, نہ مجھے شو کاز کیا, نہ مجھے کچھ پوچھا, اور انہوں نے مجھے سروس سے ریموو کر دیا. تو آپ ایک دم بک کھولتے ہیں, اسٹیچیوٹ کھولتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سیکشن نکالتے ہیں کہ کیسے وہ ریموو کر سکتا ہے. آپ وہ سیکشن پڑھتے ہیں, وہ سیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ کسی ٹائم پہ بھی کسی وقت بھی وہ سروس سے ریموو کر سکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں یار تو لا میں لکھا ہوا, تو کسی کے پاس آنسر ہے کہ وہ کیا کرے گا پھر؟ وہ سر وہ سروسز ٹریبیونل میں اپیل کرے گا. نہیں, پہلے اپنی ڈپارٹمنٹل اس کی اس میں بھی دیکھیں سروسز ٹرائبونل میں اگر وہ جائے گا نا, تو ٹرائبونل کے اندر وہ وائلیز آف لا چیلنج نہیں ہو سکتی, کیونکہ لا ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹرائبونل نے اگر کوئی بھی کام, بیٹھے ہیں پلیز, جب ٹرائبونل نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ ایز پر لا کرنا ہے, ایز پر اسٹیچیوٹ کرنا ہے. اسٹیچیوٹ کے اندر تو کوئی پروویژن نہیں لکھی ہوئی کہ جی آپ اس کو شو کاز کریں گے, اس کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ دیں گے. ٹھیک, لا میں لکھا ہوا ہے, اس نے کر دیا اس کو ریموو. وہ ٹرائبونل میں جائے گا, ٹرائبونل لکھا ہوگا, مجھے بتاؤ کہ کیا اگینسٹ لا ہوگا, تو کیا بتائے گا کہ کیا ہوا اگینسٹ لا؟ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ لا میں لکھا ہوا ہے وہ. دیکھیں جی
دیکھیں اگر آپ نے وائلیز آف لا چیلنج کرنا ہے تو آپ کو آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے. آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ اسٹیچوٹ ہے, یہ ان وائلیشن آف آرٹیکل 10A ہے. 10A ہے ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل. تو ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی, جیسے میرا اگر آپ کے اس سے کوئی ہے ایشو, تو میں آپ کو یہ کروں گا کہ ایک اپرچونٹی آف ہیئرنگ دوں گا, آپ مجھے اس کا جواب دیں گے, میں اس جواب کو پھر ریورٹ کروں گا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. تو یہ ڈیو پروسیس آف فیئر ٹرائل. ٹھیک. تو اب اگر اس لا کے اندر نہیں لکھا ہوا یہ چیز, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن میں وہ لا بنا ہوا یا وہ اسپیسیفک پروویژن. تو آپ اس کی وائلیز چیلنج کریں گے کہ جی یہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے, اس میں ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو وہ اس میں نہیں ہے پرووائڈڈ. تو کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ کے پاس 3 راستے ہیں. ایک تو وہ کرے گی کہ اس پروویژن کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی اسٹریٹ اوے کہ جی آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے تو میں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دوں. کورٹس یہ کہتے ہیں کہ جی ہم میکسیمم کوشش کریں کہ ہم کسی بھی لا کو, کیونکہ وہ پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے, تو ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہ کریں. تو وہ کیا کریں گے کہ اس کو ریڈ ان کر دیں گے. تو ریڈ ان کیا کریں گے؟ آرٹیکل 10A کو اس کے اندر ریڈ ان کر دیں گے. ٹھیک. تو جب آپ اس کو ریڈ ان کریں گے تو ریڈ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وہ ڈیو پروسیس آف فیئر ٹرائل کو اس اسپیسیفک پروویژن کے اندر ریڈ ان کر رہے ہیں. تو آپ نے اس کو پھر شو کاز کرنا ہے. جب آپ ریڈ ان کریں گے تو ڈیو پروسیس یہ ہے کہ آپ اس کو شو کاز کریں گے, اس سے جواب لیں گے, پھر ایک آرڈر پاس کریں گے. تو یہ ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل. اچھا, اب کسی لا کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں اپیل کا رائٹ نہیں ہوتا, فار ایگزامپل. تو ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل میں اب سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل تب ہوگا کہ جب آپ اس کو ایٹ لیسٹ 1 رائٹ آف اپیل دیں. اب کسی اسٹیچوٹ کے اندر اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی آپ کے پاس آئے گا, آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو میرے اگینسٹ آرڈر پاس ہو گیا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ آرٹیکل 10A کے تھا اس کے اندر, اس پروویژن کے اندر. سب سے پہلے کیس پریپیئر کرتے ہیں نا آپ, کیس کو ریڈ کرتے ہیں. تو ریڈ کرتے ہوئے پہلے آپ وہ دیکھیں گے, پھر آپ یہ دیکھیں گے چلو وہ تھی اپرچونٹی اس کے پاس, لا میں پرووائڈڈ تھا, تو کیا اپیل نہیں ہوگی؟ جی میرے پاس اپیل کا رائٹ ہی نہیں. تو جب اپیل کا رائٹ نہیں ہے تو آپ جائیں گے تو آرٹیکل 199 کے انڈر ہی, لیکن آپ اس کے آپ کو وائلیز آف لا بھی چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ لا ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو آپ اس کے اندر وہ ریڈنگ کے کانسیپٹ میں جائیں گے, کیونکہ ایک ایٹ لیسٹ 1 رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے, تو تب آپ اس کا ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل کو میٹ کریں گے, اس کرائٹیریا. ٹھیک ہے. تو یہ ریڈنگ کا کانسیپٹ آ گیا. اچھا, ریڈ ڈاؤن کا کیا کانسیپٹ ہے کہ ریڈ ڈاؤن میں اگر ایسے ہے کہ کوئی ایسی چیز کہ جو ایکسیسو پاورز ایکسرسائز کر رہی ہو کسی بھی پروویژن آف لا کے اندر, تو اس کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسیسو پاورز ہے جو کسی بھی آرٹیکل کے وائلیشن ہے, لیٹس سے کہ ڈیو پروسیس کے ہم کر لیتے ہیں, کیونکہ آرٹیکل 10A جو ہے سب سے امپورٹنٹ آرٹیکل ہے اگر کانسٹیٹیوشن آپ کھولیں تو, کیونکہ ہے ہی جوڈیشری, تو جوڈیشل سسٹم, تو جسٹس, تو جسٹس تو ہے ہی بیسیکلی آرٹیکل 10A کہ 10A کے اندر آپ نے ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کسی کو دیں. تو اگر وہ ایکسیسو جو پاورز دی ہوئی ہیں کسی بھی اسٹیچوٹ کے اندر کسی بھی بندے کو, تو آپ اس ایکسیسو پاورز کو ریڈیوس کریں اور ان اکارڈنس ود آرٹیکل 10A لے کے آئیں گے. کسی بھی فنڈامنٹل رائٹ کا ہے وہ. جیسے اگر فار ایگزامپل کوئی کسی لا کے اندر ہی لکھا ہو کہ میں آپ کو 15 days ڈیٹین کر سکتا ہوں, تو اب آپ کا جو وہ آرٹیکل ہے فریڈم آف موومنٹ کا, ٹھیک, تو فریڈم آف موومنٹ وہ افیکٹ ہوگی, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ ہوگا. تو آپ اس پروویژن کو ریڈ ڈاؤن کرائیں گے کہ جی آپ بغیر کسی ریزن کے مجھے ڈیٹین نہیں کر سکتے, میری جو فریڈم آف موومنٹ ہے اس سے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک, تو یہ ریڈ ڈاؤن کا کانسیپٹ ہے. اسٹرائک ڈاؤن, ریڈ ان اور ریڈ ڈاؤن. دیکھیں بیسیکلی جب بھی لا بنتا ہے نا, تو لا کے اندر جب آپ اس کو ریڈ کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ جی میں نے لا پڑھ لیا, تو لا کے اندر ہی لکھا ہوا ہے, جتنا مرضی آپ اس کو کرتے جائیں تو وہ اسی طریقے سے ہوگا. تو آپ کی جب تک وہ ایبلٹی نہیں ہوگی کہ میں نے اس لا کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ملا کے دیکھنا, کیونکہ جب لا بن رہا ہے تو دیکھیں اس میں کتنے مائنڈز اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت, لیکن ان پھر لاز کے اندر سے بھی پھر چیزیں نکالتے ہیں لائرز.
تو آپ نے ایک ایک ورڈ کی امپورٹنس جو اس میں ہوتی ہے تو آپ نے اس کو دیکھا. اچھا کسی نے پڑھا انڈرسٹینڈنگ آف اسٹیچوٹس؟ بہت بیسک بک ہے وہ ایس ایم ظفر کی, آپ کو میں نے شاید دی گئی تھی, کسی نے پڑھی؟ اچھا وہ انڈرسٹینڈنگ آف اسٹیچوٹس کی بک ضرور لے لیجیے گا, ایس ایم ظفر صاحب کی ہے, وہ 2016 تک کی وہ امینڈڈ ہے, لیکن اس کے اندر ہر ایک ورڈ کی انٹرپریٹیشن ہے, اے کی بھی انٹرپریٹیشن ہوگی, اور کی بھی ہوگی, اینڈ کی بھی ہوگی, ان کی بھی ہوگی, آؤٹ کی بھی ہوگی, ہر ایک ورڈ کی انٹرپریٹیشن. تو وہ ضرور کو پڑھیں, اس سے آپ کو کافی انڈرسٹینڈنگ آف اسٹیچوٹس وہ پتہ ہے. ویسے ظفر صاحب اللہ بخش فوت ہو گیا, اس کے بعد وہ آتا ہے, لیکن جتنی وہ کامی بکس ہوں گی جو بھی آلریڈی پبلش ہوگی تو وہ ضرور لیں آپ لوگ, وہ اس سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ کی اسٹیچوٹس کی ہوگی. اچھا اس کے علاوہ آپ سے اور ہاں اب ٹیکس کس جی جی Section 40 of Sales Tax Act and Section 163 of Customs Act के तहत जो सर्च सीजर होते हैं उसका क्या प्रोसीजर होगा? सॉरी सर्च वगैरह जो सर्च प्रोसीजर होती है वो सारा प्रोसीजर उसके अंदर लिखा हुआ है. तो अगर वो इलीगली होती है तो उसके बाद वो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 199. देखिए अगर किसी लॉ की वायलेशन भी हुई है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे. तो अगर वो इलीगली कोई एविडेंस ऑब्टेन किया जाता है तो वो खिलाफ इस्तेमाल नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती. अच्छा देखिए इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. चलिए अच्छा वो आपने एक पॉइंट को मुझे बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जुरिसडिक्शन की होती है. ठीक है, अगर सबके पास कोई भी अगर आए, फॉर एग्जांपल कुछ सिविल में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो सिविल केस के अंदर भी वो ये कहता है कि जी मुझे बताएं ये केस करना तो क्या करेंगे, तो आप देखते हैं कि यार इसकी जुरिसडिक्शन है या नहीं. लेट्स से कि प्रॉपर्टी है पेशावर में, तो क्या उसका इस्लामाबाद में केस हो सकता है? नहीं हो सकता. इसी तरीके से कि पिक्यूनरी लिमिटेशंस होती हैं कि जी वो सिविल कोर्ट का केस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, तो आपने जुरिसडिक्शन उसकी देखेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जुरिसडिक्शन होती है. जब आप सारे स्कूल्स में भी जाते थे, कॉलेजेस में भी जाते थे, तो कोई भी क्लास टीचर अगर आपके क्लासरूम में आए और किसी को कुछ कहे तो आपके सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये मेरी क्लास टीचर या मेरा क्लास टीचर है. तो वो आपका जुरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी आपके पास कोई केस आए तो सबसे पहले आप उसकी जुरिसडिक्शन देखें. वो जो उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन कि अगर कोई बगैर जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको मीट किए बगैर अगर कोई आपके घर में रेड करता है तो आप ये क्वेश्चन जुरिसडिक्शन का रेज कर सकते हैं. लेट्स से कि अगर स्टैट्यूट के अंदर लिखा हुआ है कि कमिश्नर रेड कर सकता है और वो उधर कोई एसी या इंस्पेक्टर आया हुआ है, तो फिर आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपका तो अल्लाह ना करे, लेकिन जैसे किसी क्लाइंट का अगर आता है तो जब आप ये देखते हैं कि वो रेड किसने किया था, वो रिकॉर्ड किसने रिट्रीव किया, तो उसमें अगर वो नीचे साइन होते हैं कि वो उसमें जब रिकवरी होती है, रिकवरी मेमो बनता है, तो देखते हैं कि इंस्पेक्टर का. आप लॉ देखते हैं तो लॉ में लिखा हुआ है जी डीसी करेगा या कमिश्नर करेगा. तो इसका मतलब है कि वो जो एक्शन था, वो रेड था, वो विदाउट जुरिसडिक्शन हुआ. तो अगर ऐसे ही कोई अगर बंदा कोई आता है आपको कोई नोटिस सर्व करता है तो आप उसका हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो हाई कोर्ट में यही होता है कि क्योंकि विदाउट जुरिसडिक्शन है तो आप वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और रेड पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या वाइल्स ऑफ लॉ चैलेंज करेंगे, या विदाउट जुरिसडिक्शन होगा तो आप करेंगे, या कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी तो आप करेंगे. अच्छा इसके अलावा मैं ये चलें लॉ से, टैक्स लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? जी टैक्स इंटर्न मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर कि इनकम टैक्स में तो चले एक बंदा रजिस्टर हो जाए तो उसको थोड़ी कंसेशंस मिलती है, सेल टैक्स में एक बंदा क्यों रजिस्टर हो चले उसका फर्दर टैक्स थोड़ा बच जाएगा. अच्छा देखें सेल्स टैक्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई है कि पहले ये था इनिशियली लॉ के तहत जो सबसे पहले तो लॉ में ये था कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से जो उन्होंने क्वेश्चन किया था, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि वो परचेजेस नहीं करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन. अच्छा फिर उन्होंने लॉ में प्रोवाइड कर दिया कि जी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी परचेजेस ना करें. फिर उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट कर दिया कि जी वो बेशक चलो परचेजेस कर लें लेकिन वो पूरे का पूरा उसका टैक्स विथहोल्ड करेंगे. जब वो टैक्स विथहोल्ड करेंगे और अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं ले सकता. तो अब वो बंदा जो सप्लाई कर रहा है वो ये देखता है कि जी जब अगर मेरा टैक्स भी कट जाना अल्टीमेटली और मुझे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट भी नहीं मिलनी तो मैं रजिस्टर क्यों ना हो जाऊं. ये सारी जो चीजें जो गवर्नमेंट जो लेता है पॉलिसी डिसीजंस, तो वो गवर्नमेंट इसी माइंडसेट से करता है कि इस सारी इकोनॉमी को हम डॉक्यूमेंट करें. अब आप राजा बाजार में चले जाएं तो उधर आज के दिन में बिलियंस ऑफ रुपीस की डील्स हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेकिन उधर कोई नहीं जाता. ये ब्लू एरिया के अंदर जाएं तो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं
تو اب آپ وہ سارے کے سارے وہ اسمگلڈ ہیں. کسی کے پاس کوئی جی ڈی ہے وہ بل آف انٹری نہیں ہوگی, لیکن کوئی ان سے نہیں پوچھتا. لیکن یہ الٹیمیٹلی ہوگا, یہ الٹیمیٹلی ڈاکومنٹ ہونا ہے, چاہے وہ 6 مہینے میں ہو, سال میں ہو, 2 سال میں ہو, کہ جو ہماری اکانومی کی سچویشن. ایسے نہیں, اس سے ہٹ کے ٹیکس سے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے ماسو ان کے. اچھا آپ کو بھی ہے, آپ کو بھی. سر مجھے بیسک کوشچن پوچھنا ہے ہاں جی, کہ ٹیکس اور جو ہمارا زکوٰۃ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ. So why it should be different? کیونکہ پاکستان میں مسلم نہیں ہے, it is taking like students کے double. دیکھیے ٹیکس جو ہے نا وہ آپ کی فی ہے, ٹھیک ہے, ایز سچ. اگر اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں نا, ٹیکس کو اگر آپ سرچ کریں گوگل پہ, تو بیسیکلی وہ فی ہے. اور اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو وہ جب پرانا ہوتا تھا, پرانے زمانے میں اس کو تاوان کہتے تھے. ٹھیک ہے, وہ تاوان جو ڈفرینٹ گورنمنٹس لگاتی تھیں لوگوں کے اوپر, تو تاوان لیتے تھے. جو آج بھی اگر وہ جیسے پٹھان میں اگر کوئی معائنہ کیجیے گا, جیسے وہ کسی کو کڈنیپ کرتے ہیں تو وہ تاوان مانگتے ہیں. سر صرف تاوان ہے, اس میں صرف پٹھان نہیں ہے سر, اب پنجابی بھی. اچھا چلے ٹھیک ہے, چلے وہ کانسیپٹ ذرا ادھر سے زیادہ تاوان. Sir, what of advice from you, sir, if someone wants to continue this tax practice, sir, so other than Karachi, sir, which city has more favorable environment, sir? اسلام آباد. اسلام آباد, sir. ہاں جی, دیکھیں اسلام آباد کے اندر موسٹلی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ان کے ہیڈ آفس اسلام آباد میں. تو کراچی تو اوبیسلی کراچی, پھر لاہور, پھر اسلام آباد. لیکن اسلام آباد کے اندر ٹیکس والی سائڈ پہ پریکٹس کرنے والے ابھی بھی بہت کم ہیں, ادھر بہت اسکوپ ہے. اچھا ٹیکس کی پریکٹس میں تھوڑا سا اس سائڈ پہ ذرا کنونس کرنے کے لیے آپ لوگوں کو, میں نے بھی کرتا رہا, لیکن یہ انہوں نے شاید کسی اور سائڈ پہ جانا, یہ میری ایسوسیٹ رہی ہیں. اچھا ٹیکس سائڈ پہ پریکٹس کا دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اب آپ میں سے مجھے کوئی نہیں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, چلیں آپ جانتے ہیں, آپ یہ آفس میں تھے تو, لیکن آپ میں سے نارملی کوئی نہیں جانتا ہوگا, ٹھیک ہے. آج سے 3 سال پہلے بھی شاید مجھے کوئی نہیں جانتا ہوگا. آج بھی اگر کوئی جانتا ہے تو وہ ایڈوکیٹ جنرل کے ریفرنس سے جانتا ہے, ادروائز کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ میں کلیم کر سکتا ہوں, یا اس کو بند کر سکتا ہوں, یہ اب